بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں پارہ نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ 16ویں پارے کے اندر 17 رکوع ہیں۔ 16ویں پارے کے اندر 269 269 ایک کم 70 آیتیں ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 36 آیتیں ہیں، 75 سے لے کر 110 تک۔ پھر اسی طریقے سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی ٹوٹل آیتیں 98۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی 135 آیتیں، یعنی ٹوٹل آیتیں ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، کل اپنی بات جہاں ختم ہوئی تھی 15ویں پارے کے اخیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر ساتھ میں چلے، تو خضر نے ایک بچے کو اٹھا کے پٹک دیا اور مار ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام کو رہا ہی نہیں گیا، ارے آپ نے تو غلط کیا۔ اب آج سے یہ بات شروع ہو رہی ہے 16ویں پارے میں کہ خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے میرے ساتھ۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں بھی سوال کروں تو مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد دونوں آدمی چلے، ایک گاؤں میں گئے تو اب گاؤں والوں سے کہا کہ جی ہم کو مہمان رکھ لو۔ اب غور کریں، وقت کے ولی کو، وقت کے نبی کو بھی گاؤں والے نے مہمان نہیں رکھا، تو ہمیں اور آپ کو اگر کوئی مہمان نہیں رکھتا ہے یا ہماری اور آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لوگوں نے انکار کر دیا کہ جی دونوں کی ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں۔ ایک دیوار جو ہے وہ گری جا رہی تھی، خضر نے کیا کیا، اس دیوار کو سیدھا کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ارے آپ تو فری میں دیوار کو سیدھی کر دیے۔ اس کے بعد خضر نے کہا قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک عن تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس چیز پر آپ نے صبر نہیں کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اسکول کے اندر 3 غلطی تک اجازت ہے بچے کو، اسکول میں مدرسے میں اسٹوڈنٹ کو اجازت ہے، پھر اس کے بعد نکالا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا علم حاصل کرنے کے لیے صبر سب سے اہم چیز ہے، اور اگر صبر ہی نہیں ہے تو اس کو نالج نہیں آ سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا وہ۔ اب اس کے بعد بیان کرتے ہیں خضر، کشتی کو جو انہوں نے عیبدار بنا دیا تھا تو کہا یہ چند مسکینوں کی کشتی تھی، غریب لوگوں کی تھی، اور سامنے جو بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا، اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اس کے بعد کہا رہا وہ لڑکا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ وہ آگے چل کے وہ لڑکا ماں باپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتا، اس لیے ہم نے کیا کیا، اس کو مار ڈالا۔ اب اس کے بعد وہ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو دیوار گری جا رہی تھی جس کو میں نے سیدھا کر دیا، 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے۔ دیکھا آپ نے، ماں باپ اگر نیک ہو تو بچے کے لیے فائدہ ہے، برکت ہی برکت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا رحمۃ من ربک، خضر نے کہا یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، وما فعلته عن امری، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تو اس چیز کی تعویل ہے، ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 99 تک 17 آیتوں میں۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے جس کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا۔ نمبر 1 غار والے کون تھے، پھر اسی طرح نمبر 2 موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، اب تیسرا واقعہ ہے نمبر 3 کہ ذوالقرنین کون ہے۔ ذوالقرنین 2 سینگ والے، 2 لٹوں والے، اس سے مراد کیا خسرو ہے جس کو سائرس بھی کہا جاتا ہے، لیکن سکندر رومی نہیں ہے کیونکہ سکندر رومی مسلمان نہیں تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کے خسرو ہے، اور یہ ایمان والا بادشاہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرق اور مغرب میں ہر طرف سلطنت دی تھی، اور یہ ایسا بادشاہ تھا کہ یاجوج اور ماجوج کے لیے اس نے دیوار قائم کر دی ہے، اور اس دیوار کے بارے میں اس نے یہ کہا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ایماندار بادشاہ تھا۔ قال ھذا رحمۃ من ربک فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی مہربانی ہے، پس جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ کفر پر ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے
جہنم ہے اور ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن کچھ بھی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 109 پر غور کیجئے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں، اور اگرچہ ان کے مثل اور سمندر بھی مدد کے لیے آ جائیں، سمندر کے پانی ختم ہو جائے لیکن رب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 سے آخری آیت سورہ کہف کی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود برحق اکیلا اللہ ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے کچھ لوگوں نے کہا انما، نہیں، میں تم جیسا بشر نہیں ہوں، تو اگر یہاں کہا جائے گا انما نہیں کے معنی میں تو آگے ایک اور ہے انما، تو وہاں بھی ہو جائے گا ماں نہیں کے معنی میں۔ نعوذ باللہ، کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر نہیں ہوں، میری طرح وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ ایسا ہو جائے گا، اس لیے نہیں، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے، وہی کی جاتی ہے ان کی طرف کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے۔ اس کے بعد ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو عمل صالح کب ہوگا؟ اللہ کے لیے ہو۔ نیک عمل کب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، کسی اور کے طریقے پر نہیں چلنا، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ تو ہم اور آپ اگر ایسا کریں گے تو فائدہ، اللہ ہم لوگوں کے اعمال کو قبول فرما لے، آمین۔ اب اس کے بعد ہے سورہ مریم، سورہ نمبر 19، جس کے اندر 98 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کاف یا عین صاد حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے اولاد عطا کر۔ وہ انہوں نے کہا کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو آدمی چاہے جس عمر کو بھی پہنچ جائے لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور نشانی یہ بتائی، اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہیں، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ 3 مرتبہ سلامتی کی دعا کی جا رہی ہے، پیدائش کے وقت، پھر اسی طرح موت کے وقت اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے وقت، کیونکہ یہ تینوں مرحلے کافی پریشانی کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد مریم کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور کہا انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، آپ کو ایک نیک لڑکا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں اور میں کوئی بدکار عورت تو ہوں نہیں، میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ پتہ ہی چلا عورت کا زیور ہے پردہ، حیا۔ اس کے بعد فرشتے نے یہ کہا قال کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک هو علی ہین، اور یہ آپ کے رب کے اوپر آسان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے بچپن میں بات کی، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وبرًا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدوقت نہیں بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیہ۔ اب آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 23 پر غور کر لیجئے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گا۔ اس آیت کے ذریعے کچھ عیسائی لوگ، کرسچن لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو مر چکے ہیں، ترجمہ وہ پاسٹ ٹینس کا کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں فیوچر کا ہے، پریزنٹ اور فیوچر کا ہے۔ کیسے؟ میں جس دن پیدا ہوا، پھر اس کے بعد کہ ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، یہ نہیں کہا مت تو میں مر گیا،
نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی ہے، آسمان میں اللہ نے اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ وہاں سے اتریں گے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے مریم اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 37 تک ہے، 22 آیتوں میں ہے۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 کے درمیان 10 آیتوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ اپنے ابا کو سمجھایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے ابا اب اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ بالآخر سمجھایا۔ ان کے ابا نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ان کے ابا نے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے عرصہ دراز کے لیے چھوڑ جا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے ہوئے نکل گئے۔ پتہ یہ چلا گھر والوں کو سمجھانا اہم ہے، پیار کے ساتھ سمجھانا، اس لیے کہا یا ابتی، میرے ابا جان۔ یہ الگ بات ہے گھر والوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کا نقصان ہوا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 51، 52، 53 میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 54، 55 میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو گھر والوں کو سمجھانا پہلے اہم ہے، اور وہ اپنے رب کے پاس نہایت پسندیدہ انسان تھے۔ اس کے بعد ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اور لوگوں کے تذکرے کے بعد، نبیوں کے تذکرے کے بعد یہ کہا گیا کہ جو بھی توبہ کرے، نیک عمل کرے تو ان کے لیے جنت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی نبیوں کے واقعات کے بعد بیان کیا گیا تھا کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر اس کے بعد نالائق لوگ جانشین ہو گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 کے درمیان 5 آیتوں میں کہ انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ انسان جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، تو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ضرور انہیں جہنم کی گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 95 کے درمیان دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں بالکل وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، قریب ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کیا ہے، اور اللہ کے لائق نہیں ہے کسی کو بیٹا بنائے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں گے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ اب اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 135 آیتیں ہیں، 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، آیت نمبر 5 میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ نے یہ کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، فرعون کا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا لمبا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس آپ میری ہی عبادت کریں اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ اس کا مطلب نماز ہر نبی کے لیے ہے اور ہر نبی کی قوم کے لیے ہے، یہ الگ الگ ہے کتنی رکعتیں تھی۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 17 پر غور کیجیے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قال ہی عصا، یہ تو لاٹھی ہے، یعنی اللہ نے کلام کیا، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا، اللہ سے بات کرنے والا۔ تو اتنا جواب کافی تھا کہ میری لاٹھی ہے، لیکن جواب کبھی لمبا بھی دے سکتے۔ اتوقع علیہ واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزے دیے کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھتے تھے تو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، تو اب وہ دعا کرتے ہیں۔ ہر داعی کو بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آیت نمبر 25، 26، 27، 28۔ میرے رب میرے
سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ بالآخر انہوں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا شریک بنا دے۔ تو ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں ڈال دیا کہ اگر تکلیف محسوس ہو تو ایک صندوق میں رکھیے اور اس کے بعد سمندر میں ڈال دیجئے۔ بالآخر ایسے ہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دودھ پلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس بھیج دیا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب آگے اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے کیونکہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، ان سے نرمی سے بات کیجیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ اس کے بعد جادوگروں کو جمع کیا گیا، سب جادوگر جمع ہو گئے، سب آگے، سب نے کرتب دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور لاٹھی نے سب چیز کو نگل لیا۔ تو جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے۔ تو اس کے بعد اس نے یہ کہا فرعون نے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ ڈالوں گا اور سولی پر لٹکا دوں گا اور درخت پر لٹکا دوں گا، پھر پتہ چل جائے گا کون عذاب دینے میں زیادہ سخت ہے۔ جادوگروں نے کیا کہا جو ایمان والے ہو گئے تھے؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، بس تو جو کر سکتا ہے کر لے، یہ تو صرف دنیاوی زندگی ہی کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، سمندر پار کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کو اور فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اور اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انعامات سے نوازے، من اور سلوہ کھانے کے لیے دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، 70 آدمی کو لے کر گئے، 40 دن کے لیے گئے۔ اس درمیان میں سامری نے کیا کیا؟ بچھڑے کی پوجا کے لیے لوگوں کو ابھارا اور لوگ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام موجود تھے، لوگوں کو سمجھائے لیکن لوگ نہیں مانے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لی اور سر کے بال کو پکڑ لیا۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ہارون نے کہا اے میری مائی جان، میری داڑھی اور میرے سر کے بال کو نہ پکڑیے۔ اسے یہ پتا چلا داڑھی تو اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ ہاتھ میں آ جائے، پکڑ میں آ جائے۔ پھر اس کے بعد سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا جا، تجھے تو دنیاوی زندگی میں سزا ملے گی، جا تو ایسے ہی رہے گا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور لوگوں کے چہرے اس زندہ جاوید ہستی اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 111 ہے۔ پورے قرآن مجید میں اب غور کر لیجئے، اس طریقے کی 3 آیتیں ہیں جس کے اندر الحی القیوم آیا ہے۔ ایک تو سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں آیت نمبر 111، اور اس کے بعد سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 2، پھر اسی طرح آیت الکرسی کے اندر ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 255 ہے۔ اب آئیے ہم ذرا آخر میں چل رہے ہیں کہ تذکرہ ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کا، پھر اسی طرح فرشتوں کا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد ابلیس نے کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بہکایا، حوا کو بہکایا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے نقصان ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ تو اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھی تو اس کو بھول گیا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحت کی جا رہی کہ آپ صبر کیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے آپ اپنی نگاہیں اس کی طرف نہ لے جائیے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ اسے یہ پتا چلا بار بار اپنے گھر والوں کو سمجھاتے رہنا جب تک زندگی باقی ہے، نماز کے لیے بولتے رہنا۔ کچھ لوگ بولتے رہے کتنا سمجھائیں، بڑے ہوں گے تو سیکھ جائیں گے، اب میں سمجھا کے تھک گیا، میرا بیٹا پڑھ ہی نہیں رہا، میری بیٹی پڑھ ہی نہیں رہی، میری بیوی نوازی ہے ہی نہیں، میری بیوی میری بات مانتی نہیں تو اب میں کچھ بولوں گا نہیں ورنہ برا مان جائیں گے۔ آج کل تو سچ بات بولنے سے لوگ برا مان جاتے ہیں۔ اور آخر میں کہا جا رہا آپ کہہ دیجئے ان سے بس ہم انجام کے منتظر ہیں، تم بھی انتظار کرو، عنقریب پتہ چل جائے گا کون سیدھے راستے پر ہے کون ہدایت پر ہے۔
یہ چند باتیں تھی 16ویں پارے میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.